کہ مدینہ یاد آ گیا. محفل میں تشریف فرما سادہ کرام علماء فضیلت کرام حفاظ کرام شہداء اسلام قابل قدر سامعین کرام اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وأؤكد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. امام اہل سنت مجدد دین و ملت محادث دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان قاضی عجم و حرم بارگاہ غوثیت مآب میں جو منظوم نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت سارے اقوام جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. سارے اقوام جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. دل کی عمیق گہرائیوں سے میرے کرم فرما حاضر نوجوان عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا خان اور آپ کے تمام معاہدین بالخصوص مسجد اسلامیہ
اسلام خدا بچ پٹی تلنگانہ کو مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے آج کی اس محفل کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ عرض و معروف سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام کرنا ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاج عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لال ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ابھی درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ آج کی یہ محفل منسوب ہے پیرے پیرا میرے میاں شاہ جینا قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہیں ہم اور آپ غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، ذرا غور تو فرمائیے، غوث اعظم کون ہے؟ پیرانے پیر ہیں۔ غوث اعظم، یہ جو اعظم لگا ہوا ہے نا آگے، جی اس پر ذرا غور فرمائیے۔ ہم اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ نے رسول دیا تو رسول اعظم۔ اور رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے جتنے اعظم پیدا فرمائے سب اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا۔ اللہ نے رسول اعظم کے صدقے میں جتنے اعظم بنائے سب سنیوں کو عطا ہوئے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے، الحمدللہ رسول اعظم، فاروق اعظم، شہید اعظم، امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ اعظم، مفتی اعظم، مجدد اعظم، حضرات محترم، سارے اعظم اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائے ہیں تو وہ اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں، اہل سنت کو عطا ہوئے ہیں۔ تو پھر میں اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ چننا کروں، کیسے آقاؤں کا پنداؤں نظا بول والے میری سرکاروں کے۔ سارے اعظم ہمارے پاس وہ فیصلہ ہو گیا،
فیصلہ ہو گیا، یہی جماعت حق پر ہے. یہ سارے اعظم اسی جماعت سے ہیں. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں، یہ اہل سنت و جماعت کی امتیازی شان ہے. پوچھ لیں آپ کسی سے، جتنے ہیں آئے ہوئے شائن، ادھر کے ادھر کے اتو اتو، پوچھ لیں کیا پوچھ. تمہاری جماعت میں کتنے ولی ہیں؟ تمہاری جماعت میں کتنے ولی ہیں؟ پوری جماعت کو چھنی میں ڈال کے چھان دیں گے، ثابت تو چھوڑو، ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. سارے ولی اسی جماعت میں، سارے ولی اسی جماعت میں. محی الدین، معین الدین، قطب الدین، نظام الدین، نصیر الدین. کیا سمجھ میں آیا؟ دین یہی ہے، دیندار یہی ہے. تو اس اچھی بھلی جماعت کو چھوڑ کر نہ 3 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ 40 دن جانے کی ضرورت ہے، نہ 6 مہینے جانے کی ضرورت ہے، نہ نگر نگر، نہ ڈگر ڈگر، نہ کڑبا کرنول، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آؤ، الحمدللہ علماء اہل سنت موجود ہیں. دیکھو چہروں سے حق ثابت ہو رہا ہے، چہرے بتا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ اہل سنت و جماعت کی امتیازی شان ہے. دوستوں بزرگوں، لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایک ٹور بنا لیتے ہیں، ایک پکنک کا موڈ بن جاتا ہے اور بیگ اٹھا کر گھومنے نکل جاتے ہیں. حضرات محترم، یہ سلسلہ بند کرو اور اپنے علماء کے قریب آؤ اور ان سے تم صحیح تعلیم حاصل کرو کہ یہ وہ علماء ہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ نے مولانا محسن رضا صاحب سے یہ سنا کہ پچھلے کئی ہفتوں سے سلسلہ وار محافل منعقد ہوتی آ رہی ہیں اور آپ کو نماز کے متعلق تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. حضرات محترم، اور آگے کے بھی منصوبے حضرت نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ آگے بھی آپ کو کیا کیا بتانے والے ہیں، کیا کیا سکھانے والے ہیں. تو حضرات محترم، الحمدللہ میں آپ کو یہ بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ سیکھنا ہے، دین کی معلومات آپ کو جو لینی ہے، آؤ علماء اہل سنت کے پاس آؤ. نماز سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. حدیث سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. قرآن سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. تفسیر قرآن سیکھنا ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. شریعت جاننی ہے، علماء اہل سنت کے پاس آؤ. اس لیے کہ یہ آپ کو نماز بھی سکھائیں گے، روزہ بھی سکھائیں گے، حج و زکات کے مسائل بھی بتائیں گے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو نبی کا غدار نہیں وفادار بنائیں گے. یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو نماز کے نام پر لے جا کر غدار بناتے ہیں. الحمدللہ یہاں وہ کام نہیں. وہ لوگ وہ ہیں جو شہد دکھائیں زہر پلائیں. یہاں وہ کام نہیں، یہاں شہد ہی شہد ہے. یہاں شہد ہی شہد ہے، زہر نہیں. آؤ یہاں آؤ.
ان علماء حق کے پاس آؤ. علماء حق، ہاں علماء حق ہی ہونا. پل پلے نہیں، پل پلے بولے تو شریعت دیکھ کر نہیں، صورت دیکھ کر بات کرنے والے لوگ. پل پلے نہیں ہونا، نہیں چلتے. انہوں سب کمرشل ہو گئے. ان کا صبح و شام بس ایک ہی وظیفہ ہو گیا، 6 آیت در گھسی عام باشد کے کبھی. یہ علماء سمجھ گئے، آپ نہیں سمجھے، میں آپ کو سمجھا دوں. ان لوگوں کا صبح و شام ایک ہی وظیفہ کیا؟ حیدرآباد کی زبان میں بولے تو دال عبداللہ بٹ سیلن. نظام آباد کی زبان میں بولے تو ڈھاپس. جو آرا لے لے بس. حق مت بتاؤ، حق ظاہر مت کر، حق بیان مت کر، منہ دیکھی بات کر. شیخوں کے لیے رعایت نکال، مسائل کو بدل، توڑ مروڑ کر نتائج نکال. یہ ان کا طریقہ ہے جنہوں نے اہل اقتدار و ثروت کو اپنا پیشوا بنا لیا ہے، اور وہ ان کی منہ دیکھی بات کرتے ہیں، ان کی تائید لیتے ہیں. ایسے علماء سو کی ہمیں نہ کل ضرورت تھی، نہ آج ضرورت ہے، نہ کل ہونے والی ہے. ہمارے لیے کل کے علماء اہل سنت ہے، آج بھی ہے اور آگے بھی رہیں گے. اور علماء اہل سنت کی پہچان کیا ہے تو سنو. علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں. ان کے گردن پر خنجر بھی رکھ دیا جائے تب بھی وہ حق بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی اہل اقتدار و ثروت انہیں خریدنے کی کوشش کرے تو بس زبان اعلیٰ حضرت اس کو یہ جواب دیتے ہیں، کرو مت اہلے تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے نہ نہیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. جہاں میں خدا تنگ نیست پائے مورال لنگ نیست. جگہ بچانے کے چکر میں نہیں ہوتا اور ایمان بچانے کے چکر میں رہتا. یہ ہے سچے اور صحیح. ان کے طریقہ، ان سے اپنا ناطہ جوڑو، ان سے اپنا رابطہ رکھو، دین سیکھو. اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کا نام لینے والوں، اے غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے غوث اعظم کا نشان اپنے گھروں پہ لگانے والوں، اے 11ویں کی محفلیں سجانے والوں، اے جشن غوث الورا منانے والوں. غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ غوث پاک کا کردار کیا ہے؟ غوث پاک نے کیا ہم کو سبق دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ آؤ ان علماء کے پاس تو تم کو پتا چلے گا. لیکن تم کو تو فون سے فرصتی نہیں ہے، فون سے تمہیں فرصتی نہیں، موبائل چھوٹتا نہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اس قدر فکر ہے، اس قدر فکر ہے، پورے گاؤں کی فکر ہے. بولے تو اس میں اس قدر ترقی کر گئے پورے ملک کی، ان کو فکر. اور اس میں کئی اتنے بھی پرانے ہو گئے کہ پوری دنیا کی ان کو فکر نہیں. کہاں پہ کیا ہو رہا پہلے میرے کو اپڈیٹ مل رہا. کون کدھر ہے، کون کیا کھا رہا، کون کیا پی رہا، کون کا سیلفی لیا، کون کس سے ملاقات کیا، کون کس کی برتھڈے میں گیا، کون کس کی موتا میں گیا. پہلے میرے کو اپڈیٹ ہونا. کیا کرتے بعد کی اپڈیٹ لے رہے، کیا حاصل ہوا تم کو؟
کچھ نہیں مل رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تم پورے دنیا کی اپڈیٹ لے لو گے، تمہیں ایک نیکی اور ثواب نہیں ہے۔ اور اگر تم نے ایسی محفل میں شرکت کر لی، عالم کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے اور ایک دین کا مسئلہ سیکھ گئے، تو رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب تمہارے نام آیا۔ دیکھو ذرا فرق کر کے، ڈفرنس کر کے دیکھو نا۔ فیس بک پر گھنٹوں گھنٹوں خرچ کیے، بیٹری بھی گئی، انٹرنیٹ کا خرچہ بھی ہوا، آنکھیں بھی متاثر ہوئی، سماعت بھی متاثر ہوئی، نیند گئی، چین گیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عالم کی صحبت میں دیکھو کیا مل گیا، عالم کی صحبت میں دیکھو کیا مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے آ کر کہا، امی جان میں مدرسہ پڑھنے جانا چاہتا ہوں، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک مدرسے میں پڑھنا اور پڑھانا پسند کیے، مدرسہ قائم کرنا پسند کیے، مدرسے کو چلانا پسند کیے، مدرسے کو اٹھانا پسند کیے، مدرسے کو ترقی دینا پسند کیے۔ اور آج ہم مدرسوں کے قریب ہیں مدرسوں کے قریب، ہمارے گھر میں کوئی مرنا تو مدرسہ یاد آنا، قرآن پانی کو بچے کہاں سے ملتے؟ مدرسے سے ملتے، یعنی تو خوب خرچے چل جانا، قرض دارا فونا کر کے کھٹکے مار کے پریشان کرنا، آیت کریمہ یاد آتا ہے۔ سمجھ لیں، بس اتنی ہی ضرورتوں کے لیے ہم نے مدرسے کو رکھ لیا ہے۔ جن میں قربانی کے موقع پہ چمڑا دے دینا، رمضان کا مہینہ آیا تو 1100 روپے زکات دے دینا، صرف اس کے بعد ہم کدھر، تم کدھر؟ بتاؤ، یہ رویہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارا طریقہ؟ بالکل یہی طریقہ۔ غوث پاک مدرسے ہی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، پڑھنا پسند کر رہے ہیں، پڑھانا پسند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ بغداد شہر میں یا آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، حیضہ کی بیماری پھیل گئی، لوگ پریشان تھے۔ جیسے اب کرونا کال چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس زمانے میں بھی، غوث پاک کے بھی دور میں بھی وبائی امراض جب پھیل گئے تھے، لوگ پریشان تھے، لوگ مر رہے تھے، تو غوث پاک کے مدرسے میں پہنچے، کہا حضور نظر کرم فرما دیجئے، ہم پر نظر کرم ڈال دیجئے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، طاعون پھیلا ہوا ہے، لوگ حیضے کی بیماری سے مر رہے ہیں، سرکار کرم فرما دیجئے۔ تو سرکار غوث پاک نے ان کی طرف دیکھ کر کیا فرمایا کہ میرے مدرسے میں جو میدان ہے، اس میدان میں جو گھاس ہے، اس کو نکال کر کھاؤ، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بھی مدرسہ ہے، دیکھو سرکار غوث پاک مدرسے ہی میں، اور مدرسے میں رہ کر علاج دے دو۔ مدرسے کے شہر میں جو میدان ہے، جو گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ اٹھا کر کھا لو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور کھائے شفا یاب ہو گئے، کھائے شفا یاب ہو گئے، کیوں؟ غوث پاک نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستوں بزرگوں، غوث پاک تو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور ہم کیا ہیں؟
شوروں میں انٹرنیٹ میں مصروف ہیں، سوشل سروسنگ میں مصروف ہیں، لیڈروں کے پیچھے مصروف ہیں، ٹک ٹاک بن کر گھومنے میں مصروف ہیں، لڑکیوں کو گھمانے میں مصروف ہیں، اور کیا کیا میں بتاؤں، بس عقل مند کا اشارہ کافی۔ اتنے سے سمجھ جاؤ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہم غوث پاک کے چاہنے والے، ہم غوث پاک کے ماننے والے، ہم غوث پاک کے نام لیوا، ہم غوث پاک کی کیاروی کرتے، غوث پاک کا فیضان ہے ہم پر۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیضان کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ جو بریانی بنائی جاتی ہے اس کو فیضان کہتے ہیں، جو میٹھا تیار ہوتا ہے اس کو فیضان کہتے ہیں، جو شیرنی اور جلیبی ہوتی ہے اس کو فیضان کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ فیضان کیا ہوتا ہے تو سنو، جس پر جاری ہوتا ہے وہ نبی کا عاشق ہوتا ہے، جس پر جاری ہوتا ہے وہ مصلی ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، جس پر جاری ہوتا ہے وہ قرآن کا قاری ہوتا ہے، جس پر جاری ہوتا ہے وہ ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، جس پر جاری ہوتا ہے وہ نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، نبی کا ماننے والا ہوتا ہے، جس پر جاری ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کا سچا سپاہی ہوتا ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں وہ دیندار ہوتا ہے۔ یہ ہے فیضان، یہ ہے فیضان۔ اگر مسجد کے مصلی ہو تو فیضان ہے، قاری ہو تو فیضان ہے، ماں باپ کے خدمت گزار اور فرما بردار ہو تو فیضان ہے، ورنہ تو ابھی تم صرف تبرک میں رکے ہوئے۔ آگے بڑھو، بریانی سے، بنارے کھانے سے، ڈانچے سے آگے بڑھو، تبرک سے آگے بڑھو، فیضان لو، فیضان حاصل کرو۔ کہاں سے ملے گا فیضان؟ کیسے ملے گا فیضان؟ آؤ، یہ علماء ربانی تمہارے لیے موجود ہیں، ان کا دامن تھامو، انشاءاللہ یہ فیض دلا دیں گے، یہ فیض دلا دیں گے۔ اور خدا کی قسم، جس پر فیض جاری ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، جس پر نگاہ کرم ہو جاتی ہے سرکار غوث پاک کی، بس وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں اللہ پاک نے وہ تاثیر رکھی ہے، اللہ پاک نے آپ کی نظر میں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے، سبحان اللہ، کہ بس کسی پر نگاہ کرم ڈال دیں بیڑا پار ہو جائے، کسی کے حق میں دعا فرما دیں تو وہ فوراً قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ میرے ولی مجھ سے کو ضرور عطا کروں گا، منع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، اللہ کے ولی باتصرف ہے، اللہ کے ولی باتصرف ہے، اختیار والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تصرف و اختیار عطا فرما دیا، لیکن اتنے احمق لوگ ہیں وہ جو ولی کی طاقت اور تصرف کو ماننے سے انکار کر دیتے، کہتے کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ غفلت میں ہیں، وہ غافل ہیں، ان لوگوں کی باتوں پہ توجہ مت دو۔ آؤ قرآن پڑھو، آؤ نبی کی حدیث دیکھو، آؤ نبی کے ان جو وارثین علوم ہیں، یہ علماء، ان کے پاس آؤ تو یہ تم کو بتائیں گے نا کہ ولی کا تصرف کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام یاد ہے، اللہ کے ضرور مقتدر پیغمبر ہیں، ایسی عظیم الشان سلطنت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ
ہواؤں پر آپ کی حکومت، جنات پر آپ کی حکومت، چرند پرند پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت۔ بہرحال مختصر انداز میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہدہد پرندے کے ذریعے سے تخت بلقیس کے بارے میں آپ کو پتا چلا، اور پھر اس کے بعد میں آگے کا جو معاملہ ہوا، بس میں یہاں پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ جب بلقیس کا قافلہ روانہ ہو چکا مقام صنعاء سے، اور وہ آ رہی ہے کہاں؟ حضرت سلیمان کے پاس، تو حضرت سلیمان اپنے دربار میں یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی تم میں جو تخت بلقیس آنن فانن یہاں پیش کر سکے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مسافت ہے، اور بڑا وزنی تخت ہے، بڑے قیمتی ہیرے جواہرات سے وہ مزین ہے، اور پھر پہرے میں ہے، پہلوں میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دربار میں اعلان کیا تو ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور آپ مجھے امانت دار پائیں گے، آپ مجھے امانت دار پائیں گے، یعنی جوں کا توں آپ کے پاس لا کر پیش کروں گا، کچھ نہ نکالوں گا نہ کچھ کروں گا۔ حضرت محترم، جب اس طاقتور جن نے یہ کہا تو حضرت سلیمان نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں روزانہ ایک واقعہ شاید پیش آتا ہوگا، کیونکہ دربار ہی ایسا ہے، آپ کی حکومت ہی ایسی ہے، آپ کی سلطنت ہی ایسی ہے۔ لیکن ذرا غور کیجیے گا، اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ ایسے تو بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن ان میں سے اللہ پاک نے قرآن میں اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ جب جن نے کہا کہ میں امانت دار رہوں گا اور میں آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے پہلے وہ پیش کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا جس کا نام ہے حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کہا حضور مجھے اجازت دیجیے، پلک جھپکنے سے پہلے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا، نہ صرف کہا بلکہ کر کے دکھایا۔ وہ تخت بلقیس آنن فانن پلک کے جھکنے سے لے کر اٹھنے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضرت سلیمان بول پڑے، ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے کہ رب نے مجھے ایسے بہترین لوگوں کا ساتھ عطا فرمایا ہے۔ دوستو بزرگو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے، ان کے دربار کے ولی ہے۔ تو سوچو کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور ان کے زمانے کے ولی حضرت آصف بن برقیہ یہ کمال و تصرف رکھتے ہیں، تو سوچو رسول اعظم کے امتی، رسول اعظم کے ولی، غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی طاقت و تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر میں۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ ولیوں کے سلطان ہیں، آپ ولیوں کے امام ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں۔ خود نبی نے آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر خواب میں یہ بشارت سنائی۔ ایک رمضان
سن 470 ہجری جمعہ کا دن غوث پاک کی ولادت گیلان میں ہوئی. اس کو جیلان کہا گیا. فارسی میں گیلان، عربی میں جیلان. اور آپ کی ولادت کی یہ برکت ہوئی کہ پورے صوبے میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور 1100 کے 1100 اللہ کے ولی ہوئے. سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے. دیکھو رمضان ہوا، پیدا ہوئے جمعہ کا دن تھا. تو دوستو بزرگوں، جس طرح روزدار روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، سرکار غوث پاک نے بھی ویسا ہی کیا تھا. سرکار غوث پاک نے بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ حسینی، والدہ حسینی، والد حسنی، حسنی حسینی سادات کی اولاد غوث پاک، جن کو نجیب الطرفین کہا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ حسنی حسینی سادات، حسنی حسینی دریاؤں کا ملن و سنگم حضور غوث پاک کی ذات. دوستوں بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہی جس طرح روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک نے بھی ویسا ہی کیا. پورے صوبے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو روزہ رکھ لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کے پیٹ سے ہی سرکار غوث پاک ولی بن کر پیدا ہوئے. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ آپ کی ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. سبحان اللہ. ولادت بعد میں ہے، ولایت پہلے ہے. ولایت کا تاج پہن کر پیدا ہوئے سرکار غوث پاک. کسی نے پوچھ لیا تھا حضور آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، سیکھنے مکتب تھا، مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو ایک آواز آتی تھی راستہ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا ہے کہ ایک شخص ملاقات کے لیے آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا السلام علیکم. حضرت نے سنا، غوث پاک نے سنا اور اس کے سلام کا جواب کچھ اس طرح سے دیا وعلیکم السلام ثم وعلیکم السلام. ایک سلام کا ایک جواب، لیکن یہاں دو جواب. ایک سلام کا ایک جواب یہاں، لیکن دو جواب. دو جواب جب اس نے سنے تو سلام کرنے والے نے پوچھا حضور میں نے تو ایک ہی بار سلام کیا، آپ کو ایک ہی بار جواب دینا تھا، لیکن آپ نے میرے ایک سلام کا دو بار جواب دیا، یہ دوسرا جواب کہتا ہے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، ایک جواب تو اب کا ہے، ایک جواب تو اب کا ہے اور ایک جواب تب کا ہے جب میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا. تم میرے والد سے ملاقات کے لیے گھر پر آئے تھے، تم نے سلام کیا تھا. میں چاہتا تھا کہ امی کے پیٹ سے ہی تمہارے سلام کا جواب دے دوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو روک لیا یہ خیال کرتے ہوئے کہ امی کے پیٹ سے آواز آئے گی تو امی حیران و پریشان ہوگی. میں نے اپنے آپ کو روک لیا. پھر آج ملاقات ہو رہی ہے تو تمہارے اس سلام کا جواب آج دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات محترم،
ہم آپ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے. ہماری ماں نے کس سے کلام کیا, کس سے بات کی, کیا پڑھا, کیا سنا, کیا ہم کو یہ یاد ہے, کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں. ہماری ماں کو کس نے سلام کیا, ہماری ماں نے کس کو سلام کیا, کیا ہم کو یہ یاد ہے؟ نہیں. غوث پاک کو پتا ہے, غوث پاک باخبر ہے ماں کے پیٹ میں, لیکن باخبر ہے. پتا کیا چلا, ولی کہیں رہو باخبر رہتا ہے. ولی کہیں رہو باخبر رہتا ہے. چاہے وہ ماں کی پیٹ میں رہو, چاہے خانقاہ میں رہو, چاہے عبادت گاہ میں رہو, یا پھر وہ اپنی مزار میں رہو, ولی باخبر رہتا ہے, ولی باخبر رہتا ہے. سبحان اللہ. دوستوں بزرگوں, اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ ہم اور آپ بھی اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینے تک رہے, لیکن ہم کو تو یہ پتا نہیں کہ ہماری ماں کو کس نے سلام کیا, ہماری ماں نے کس سے کلام کیا, ہم کو یہ یاد نہیں. اور یہ بھی یاد نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا, کیا تلاوت کیا, ہم یہ بھی نہیں جانتے. وہ جانتے گے نہیں جانتے, لیکن غوث پاک جانتے ہیں. غوث پاک جانتے ہیں. یعنی کہ جب آپ 4 سال 4 دن کی عمر میں پہنچے, 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں پہنچے, اس عمر میں کیا کرایا جاتا؟ تسمیہ خوانی, بسم اللہ خوانی. آج کل تو لوگوں کو یہ سب معلوم نہیں. برتھ ڈے, اینیورسریز, گیٹ ٹوگیدر, دکھتا پارٹی, باربیکیو پارٹی, یہ چل رہی ہے. ویسٹرن کلچر لے رہے, ویسٹرن ماحول لے رہے, لا رہے ہیں خود, اور امید یہ کر رہے کہ ہماری ہونے والی اولاد نبی کی سنتوں پر چلے. ارے بھائی صاحب, جیسی بنیاد ڈالو گے ویسی عمارت بنے گی نا. پہلے تم سدھرو پھر تمہاری اولاد سدھرے گی. ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے بچے کو بولتے جا بیٹے اذان ہوگی نماز پڑھ. وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ریموٹ پکڑ کے اور اپنی اولاد کو کہنے جا بیٹے نماز پڑھ. انہیں خالی اوپر سے نیچے تک دیکھا تو جواب مل گیا تمہارا. کیا بابا ہے ہمارے, خود ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کو بول رہے جا تو نماز پڑھ. یہ ماحول ہو گیا نا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سمجھ لو اچھی طرح سے. ایڈیس پلی کے نظام آباد کے سنی ہندو مسلمانوں بچے بولنے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں. بات ثابت ہو چکی ہے. بچے بولنے سے نہیں سیکھتے, بچے دیکھ کر سیکھتے. تم جیسا کرو گے بچہ ویسا کرے گا. یقین نہ آئے تو ایک دن یہ عمل کر کے دیکھ لو, کچھ دن عمل کر کے دیکھ لو. کرتا پائجامہ پہنو, عطر لگاؤ, سب پہ ٹوپی رکھو اور وضو بنا کے پھر سے نماز کے لیے نکلو. کل وہ تمہارا چھوٹا نابالغ بچہ بھی کہے گا ابو مجھے بھی ٹوپی چاہیے, میں بھی نماز کو چلوں گا. یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آ رہے, ہم ان کو ویسا ماحول دے رہے ہیں, وہ ویسے تیار ہو رہے ہیں. پھر افسوس نکل جا رہا, ہاتھوں سے نکل جا رہا, نکما ہو جا رہا, نکھٹو ہو جا رہا, آوارہ ہو جا رہا, یہ ہو جا رہا, وہ ہو جا رہا. ارے بنیاد تو اصل تم رکھتے, وجہ تو تم ہو اصل. تم سدھرو تو وہ سدھرے گا. تمہاری مثال انجن کی ہے, اس کی مثال ڈبے کی ہے. انجن جیسے چلے گا ڈبے ویسے چلیں گے. اصل میں آئی. ہاں, بہت سرل انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. حضرات محترم, تو خود پہلے عمل کرو, تم کو دیکھ کر تمہاری اولاد عمل کرنے لگ جائے. تم پہلے نماز کے پابند بن جاؤ,
تمہاری اولاد بھی نماز کی پابند بنے گی. تم ٹی وی بند کر دو, تمہاری اولاد بھی ٹی وی سے دور ہو جائے گی. اس کے سامنے تم گانے میوزک مت چلاؤ, تمہاری اولاد بھی اس سے دور ہو جائے گی. دیکھو جی کچھ سال پہلے ایک نام اتنی چلی النبی صلو علیہ, یاد ہے بچے کی زبان پہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بچہ گلی میں ٹائر گھما رہا, بچے چھوٹے کھیلتے نا ٹائر گھماتا, تو ٹائر گھماتے اس کی زبان میں یہ کلام جاری ہے, النبی صلو علیہ, النبی صلو علیہ. وہ اس طرح سے پڑھ رہا ہے, وہ اس طرح سے دھوم اڑا رہا ہے, تو پتا کیا چلا کہ گھر میں جیسا ماحول ہوگا اولاد ویسے تربیت پائے گی. گانوں کی سیڑھیاں ہٹاؤ, نعت کی سیڑھیاں لاؤ, تمہاری زبان پر بھی, تمہاری اولاد کی زبان پر بھی نعت جاری ہو جائے. چاہتے ہو نا کہ تمہاری اولاد نبی کی نعت پڑھے, نبی کی تعریف کرے, نبی کا سچا غلام بنے, نبی کا سچا عاشق بنے, تو تربیت ویسی دینی ہوگی. تم تمام غلیظ چیزوں سے, غلیظ ماحول سے خود بھی نکلنا ہوگا. تم کو دیکھ کر تمہاری اولاد بھی تمہارے پیچھے آئے گی. دوستوں بزرگوں, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی جب آپ عمر میں آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی. اس عمر میں بسم اللہ کرائی جاتی ہے, بچوں کو تسمیہ پڑھائی جاتی ہے, بسم اللہ خوانی. عقیقہ بچے یا بچی کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کر دینا افضل. ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے. توجہ سیکھنا چاہ رہے, ہم معلوم کرنا چاہ رہے کیا ہے کیا نہیں, کیا فضیلت ہے کیا نہیں ہے. کچھ بھی ہوش نہیں. بس کیا بولے تم مسلمان, کیا بولے تم مسلمان. سنو کان کھول کر, مسلمان نام سے نہیں اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے. حضرات, تو تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی, اپنے قریبی لوگوں کو بلایا, علاقے کے عالم صاحب کو بلایا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. غوث پاک اپنے استاد کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے بیٹھ گئے. استاد محترم نے کہا عبد القادر پڑھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار غوث پاک نے تعوذ پڑھا, تسمیہ پڑھا, اس کے بعد میں آپ کو پڑھایا گیا الف با تا تا, اس طرح سے یا تک پڑھایا گیا. اور اس کے بعد میں استاد محترم نے کہا عبد القادر آج جو سبق دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. یہی سبق میں سننے والا ہوں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد محترم سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ سبق میں یاد کر کے سنا دوں گا, لیکن وہ سبق بھی تو سنے جو یاد کر کے آیا ہو. وہ سبق بھی تو سنے جو یاد کر کے آیا ہو. تو استاد محترم نے کہا عبد القادر ابھی تو تمہاری تسمیہ خوانی کرائی جا رہی ہے, کس سبق کی بات کر رہے ہو. تو غوث پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. پہلا پارا مکمل, دوسرا پارا مکمل, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا, ایک ہی بیٹھک میں 17 پارے سنا ڈالے. سارے لوگوں نے اپنی انگلیاں باتوں میں پکڑ لی. استاد نے پوچھا عبد القادر ابھی تو تمہاری تسمیہ خوانی کرائی نہیں ہے, یہ 17 پارے تم نے کہاں حفظ کیے ہیں. بہت بات فرماتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیے ہیں, اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں کہ میری والدہ روزانہ اتنے پارے تلاوت کر کے سویا کرتی تھی, میں ان کے پیٹ میں یاد کر لیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدا ہونے سے پہلے 17 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے غوث پاک. حضرات محترم, میں یہی بار بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے. کون آیا سلام کیا جان رہے ہیں, والدہ ماجدہ کیا عبادت کر رہی ہے باخبر ہے. نہ صرف باخبر ہے بلکہ اپنی ماں کے شکم میں یاد بھی کر رہے ہیں.
یاد بھی کر رہے ہیں دوستوں بزرگوں، کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے؟ یہی نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا شعبہ رکھا اس لیے ہے کہ ولی کو سمجھو تو نبی سمجھ میں آئیں گے، نبی کو سمجھو تو ولی کو سمجھو تو نبی سمجھ میں آئیں گے، ولی کی شان سمجھو گے نبی کی شان سمجھ میں آئے گی، ولی کا مقام سمجھو گے نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ دوستوں بزرگوں، یہ غوث اعظم ہے کہ ان کا علم ایسا ہے کہ کون آیا سلام کیا آپ اس سے باخبر، ماں نے کیا تلاوت کیا آپ اس سے باخبر، تو اندازہ لگاؤ جب غوث اعظم کا علم یہ ہے تو رسول اعظم کا علم کیسا ہوگا؟ مدینۃ العلم والرسول جو فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، سوچو اس نبی کا علم کیسا ہوگا۔ اب پتا کہے گا نوان کہہ دے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو کرو۔ جب ولی اتنا جانتا ہے تو سوچ نبی کیا جانتا ہوگا، نبی کتنا جانتا ہوگا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ دوستوں بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوئے، ولایت کا تاج پہن کر پیدا ہوئے، اور جب اس مقام منزل پر پہنچے تو رب نے فرمایا عبد القادر اعلان کرو اپنی صدارت کا، اپنی صدارت کا اعلان کرو۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضرت جملہ دیکھو، اب جو ہے ان پر ہے، یہاں جو ہے ان پر ہے، آگے جو ہوں گے ان پر ہے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھے قدم غوث اعظم۔ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، تمام ولیوں کے آپ سلطان و سردار بنائے گئے، سارے ولیوں نے آپ کا ادب کیا، سبوں نے آپ کو اپنا سلطان تسلیم کیا، لیکن غوث پاک کی سادگی دیکھیے۔ آج کوئی اگر مسجد کا صدر ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بادشاہت حاصل کر لیا، اندازی الگ، سیدھے منہ بات نہیں کرنا، چھڑکنا، سمجھ رہے ہیں؟ بیشتر مساجد کا یہ حال ہے، اللہ بادشاہ بیشتر اپنا زر خرید غلام تصور کیا جاتا،
یعنی انہوں ہمارے نوکر ہیں، بس نوکر، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں امام کو امام رہنے دو، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کر خروج کی سروعی تک نہیں، نماز میں بھی امام رہنے دو، نماز کے باہر بھی امام رہنے دو۔ امام کی رہنمائی اور رہبری تمہیں یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ انہیں حقیر نہ جانو، انہیں حقیر نہ جانو، انہیں اپنا سر خرید غلام نہ سمجھو۔ جی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، نبی کے علم کے وارث ہیں، نبی کے علم کے وارث ہیں۔ اجی مدرسے میں پڑھنے والے بچے تو آپ حقیر نہیں سمجھ سکتے، کیا شان ہے اس کی جانتے ہیں؟ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جب وہ چلتا ہے۔ چونکیاں جو دلوں میں رہتی ہیں اس کے حق میں دعا کرتی ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہے۔ جو مچھلیاں سمندروں میں تیرتی ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرتی ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہے۔ ارے ان کی اتنی فضیلت ہے تو سوچو علماء کی فضیلت کتنی ہے۔ ہاں قیامت کے دن پوری ہیڈری نکل جائے، ادھر ہیڈری دکھا رہے ہو دکھاؤ، قیامت کے دن ساری ہیڈری نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان نہیں فرمائے گا کہ جتنے بھی لیڈر ہیں، منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہے، کونسلر ہے، لے جائے اپنے پارٹی ورکروں کو ساتھ میں جنت میں، یہ اعلان نہیں ہوگا۔ اعلان ہوگا تو علماء کے لیے ہوگا، اعلان ہوگا تو علماء حق کے لیے ہوگا۔ اے علماء ربانیین، جاؤ جنت میں اور اکیلے مت جانا، جتنا کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ عالم کی شان دیکھو، عالم یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا، وہاں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ عالموں کی بے عزتی مت کرو، ہاں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اگر کسی نے ازرائے قضا بطور تذہیر عالم با کہہ دیا کر، کیا کہہ دیا؟ عالم تو عالم با گرا کر عالم با کہہ دیا تو اس کو یہ سلا دیا جائے گا کہ آنے والی کئی نسلوں میں اس کے خاندان میں کوئی عالم و حافظ نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو صرف عالم کو عالم با بول دیا، آج تو پورے قوم کی نظر عالم کے اوپر، ان کی غلطی پکڑو، کیسا بیٹھ رہے ہیں، کیسا اٹھ رہے ہیں، کیسا چل رہے ہیں، کہاں ٹھہر رہے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کہاں پان کھا رہے ہیں، بس موقع ملتے گرا دو ان کو، موقع ملتے دبا دو ان کو، موقع ملتے کیا اچھا کام کر رہے ہوئے، جس کے پیچھے آ کے پورے پانچ اپنی نماز پڑھ رہے کہ خدائی کے حاضر کی بات کہہ رہے، اسی امام کے تعلق سے ہے تمہاری یہ کھوج ہے کہ ان کی غلطی پکڑی۔ عالم کو عالم با بول دیا تو یہ سزا ہے کہ آنے والے کئی نسلوں میں اس کے عالم اور حافظ پیدا نہیں کیا۔ عالم کا رتبہ، عالم کا مقام، علم دین کا مقام، علم دین کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں عالموں کی عزت کرو، مدرسوں سے اپنا رابطہ رکھو، اور جو مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات ہیں ان کی کفالت جو ہے آپ لو۔ یہ ثواب جاریہ ہے، ثواب جاریہ۔ کیبل کنیکشن کو 500 روپے دینے کو تیار ہے صاحب، وائی فائی کنیکشن کو 1000 روپے بھرنے تیار ہے صاحب، لیکن مدرسے کے بچے کو 300 روپے دینے تیار نہیں ہے۔ وہ سب گناہ ہے اور یہاں صرف نیکی اور ثواب۔
اور ایسا ثواب کہ اگر جس بچے کے پیچھے محنت ہوئی، جس بچی کے پیچھے محنت ہوئی اور وہ تعلیم حاصل کر کے باصلاحیت مستند عالمہ فاضلہ ہو گئی، تو دوستو وہ جتنوں کو پڑھائے گی، وہ جتنوں کو پڑھائے گا، یہ چین بنتی جائے گی، ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو قیامت تم دنیا میں رہو کہ قبر میں رہو، تمہارا ثواب تم کو ملتا رہے گا۔ اسی کو ثواب جاریہ کہا گیا۔ تو جو کام ہے اصل کرنے کے وہ کر، عالم کی خدمت، عالم کی عزت، طلبا کی عزت، طلبا کی خدمت، مدرسے کی خدمت۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبا اور تعلیمات رسول اللہ کے مہمان بتائیں، رسول اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے بہتر، اس سے سنہرا موقع اور کیا چاہیے؟ لیکن میرے ساتھ لینڈ گرابرا ہونا دعوت میں، سود پر مٹی پر پیسہ دینے والے لوگ آنا دعوت میں، ہمارے کپڑے مل لے جانا بڑی گاڑی میں، پورا میڈیا کوریج ملتا ہمارے، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ خالی اس کی شہرت، عالم کو کچھ میں اتر لوگ یہ مزاج بنا لیے، عالم کو دیکھو چہلم، زیارت، 10واں 20واں برسی، یہ کھانا ولیمہ نہیں کھا سکتا، عالم عقیدے کی دعوت نہیں کھا سکتا، گھر بنانے کی دعوت نہیں کھا سکتا ہے۔ کیا مزاج بنا لیا تم لوگوں نے، کیا طریقہ کار تم نے بنا لیا؟ اس وقت وہ دور تھا گھر میں دعوت طے ہوتے ہی پہلے علاقے کی مسجد کے امام، مؤذن اور مصلیان مسجد، کمیٹی مسجد کو دعوت دی جاتی، یہ پہلے طریقہ تھا۔ اب وہ طریقہ نہیں رہا، اب پہلے بھاگتا ہوں لیڈر کے پاس، انہوں آتے کیا دیکھو ذرا، پھر اس کے بارے میں اس کو خود زیادہ معلوم، کتنے زمینہ ہڑپ لیا، کتنے بیواؤں کو ستایا، کتنے یتیموں کا مال دبا لیا، کتنوں کی ہیرا پھیری کر کے بیٹھا، کتنا سود پہ پیسہ لیتا، کتنا مٹی چلاتا، سب معلوم۔ لیکن آرزو یہی ہے ان آنا دعوت میں، عالم نہیں آنا۔ کھانا بچ گیا تو بھیج رہے مدرسے میں، جو سب بندے کیوں بھی جا سکتے تھے، ماحول دیکھیے، مزاج دیکھیے، کہاں جا رہے ہم لوگ۔ پھر جب سکرات کا عالم آتا، سانس اٹک جاتی، جان نہیں نکلتی، بلاتے لیڈر صاحب، اور لیڈر صاحب ہمارے بابا کی جان اٹک گئی، سکرات میں آگے کیا تو کرو، آگے تمہارے سے بڑے لیڈر کو فون کرو، کیا تو ہو سکتا دیکھو۔ میں بولتا میں کیا کروں بھائی، میرے سے کیا ہو سکتا، کیا مولانا کو پتا سورہ یاسین پڑھتے راحت ہوئی۔ انہیں کیا ہوتا، مولانا کو پتا ہوا تمہیں سورہ یاسین پڑھتے تلقین ہوتی، ذکر و اذکار کرتے تلقین ہوتی، کلمہ طیب پڑھتے تلقین ہوتی، اس کو راحت ہوتی، اس کی جان آسانی سے نکلتی۔ لیڈر وہاں میں کام نہیں آتا، انتقال ہو گیا، لانا پھر لیڈر صاحب کو، چلو جی لیڈر صاحب نماز پڑھاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہے کڑک کڑک۔ انہیں کیا جواب دیتا ہوں، میرے بابا کی نہیں پڑھی تھا، میرے بابا کی کیا پڑھاؤں گا، جا کے مولانا کو پکڑ کے لاؤ۔ بس ہلکے ہلکے اشارے دے رہا ہوں میں، اصل منظر اشارہ تاکہ پہنچو وہاں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دوستوں بزرگوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی آخری سانس تک دین متین کی خدمت فرمائی، مدرسہ چلایا ہے، پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین سیکھا ہے، علم دین سکھایا ہے اور ایسا سیراب فرمایا ہے، ایسا سیراب فرمایا ہے کہ جو کچھ نہ تھا وہ وقت کا آفتاب بن کے چمک گیا۔ اجی اس سے بڑی مثال اور کیا چاہیے کہ یہ غوث پاک کی نگاہ ولایت تھی کہ چور پر ڈال دی تو اس کو ولی بنا دیا۔ اسی سے اندازہ لگاؤ غوث پاک کی شان کیا ہے، چور پر کرم فرما دیا تو ولی بنا دیا۔ حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بے شک ہے، ہونی بھی چاہیے، ضرور کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محی الدین ہے، جنہوں نے دین کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ کہ آپ بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک آواز آ رہی ہے کرہانے کی، جیسا آدمی درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ ایسا کرتا نا، ایسی آوازیں آ رہی تھی۔ غوث پاک کی نظر پڑی تو غوث پاک نے کیا دیکھا کہ ایک دلہ پتلا نہیں سا انسان جس کا صرف ہڈی اور چمڑا ہے اور گوشت کچھ نہیں، بس وہ فرش پر پڑا ہوا ہے، فرش پر لاغر ہے، پڑا ہوا ہے اور درد سے وہ چیخ رہا ہے، وہ مبتلا ہے تکلیف میں۔ غوث پاک اس کی مدد کے لیے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دستگیر ہیں، آپ دستگیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، آپ نے دستگیری فرمائی اور آپ نے ہاتھ بڑھایا اور جو ہی آپ نے چھوا، وہ ہاتھ لگایا، وہ ہڈی اور چمڑا والا انسان مضبوط ہٹا کٹا ہو گیا، مضبوط کمانوں اور تندرست ہو گیا اور کہنے لگا کہ عبد القادر جیلانی آج سے آپ محی الدین، میں دین ہوں، مجھے آپ نے زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں بزرگوں، ابھی یہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں تیسرا کوئی موجود نہیں، لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا اور سرکار غوث پاک مسجد میں داخل ہوئے تو سب اسی لقب سے سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم محی الدین، السلام علیکم محی الدین۔ اے دین کو زندہ کرنا۔ سرکار غوث پاک نے دین کو زندہ فرمایا، غریب نواز نے پھیلایا، اعلیٰ حضرت نے بچایا۔ الحمدللہ ہم احسان شناس لوگ ہیں، دینے والے کو بھی مانتے ہیں، زندہ کرنے والے کو بھی مانتے ہیں، پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، بچانے والے کو بھی مانتے ہیں۔ اگر تم میں احسان شناسی باقی ہے تم بھی یہی کرو، اور اگر صرف پھیلانے والے تک رک جاتے ہو، بچانے والے تک نہیں آتے ہو تو تم کیا ہو سمجھ میں آ جائے۔ ہم کو نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ احسان شناسی تو بس یہی ہے کہ دینے والے سے لے کر بچانے والے تک سب کی عظمت کو دل میں رکھنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کا احترام کرنا ہے۔ بہرحال تو میں اس گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنے اور ہم دین اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں۔ ہمیں کسی اور کے طور طریقے، رسم و رواج لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، کسی
کے انداز کو، کسی کے پہناوے کو، کسی کے عبادے کو، کسی کے الفاظ کو، کسی کے انداز کو ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے ہم کو ناخن تراشنے کا بھی طریقہ عطا فرما دیا، کھانا کھا کر انگلیاں چوسنے کا بھی طریقہ نبی نے ہم کو عطا فرما دیا، جوتا اور چپل پہننے کا طریقہ بھی نبی نے ہم کو بتا دیا۔ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دی گئی تو بڑی باتیں کیا چھوٹ سکتی ہیں؟ چھوٹ سکتی ہیں؟ نہیں، ہماری توجہ نہیں ہو رہی، ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو معجون مرتب بنا لیا، تھوڑا اس کا لے 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 لیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں اب ڈیٹ ہو گئے، اب ڈیٹ نہیں ہوئے بعد ملین ڈیٹ ہو گئے، اب ڈیٹ نہیں ملین ڈیٹ۔ سنو سنو میرے نبی کا فرمان، جس نے جس قوم کی مشابہت کو اپنایا وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہو تو ان کی طرح ان کے جیسا بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے اہل حنوف اہل مجوس کے ساتھ ہو تو ان کے طور طریقے اپنا لو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم نبی کے قریب رہو تو نبی کی سنتوں کو اپناؤ، تم اگر چاہتے ہو کہ غوث اعظم کے قریب رہو تو غوث اعظم کے طریقے کو اپناؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم غریب نواز کے قریب رہو تو غریب نواز کی تعلیمات کو اپناؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اعلیٰ حضرت کے قریب رہو تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپناؤ، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور حجت الاسلام کے قریب رہو تو ان کی تعلیمات کو اپناؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور مفتی اعظم ہند کے قریب رہو تو ان کی تعلیمات اپناؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی تعلیمات کو تم ان کی تعلیمات کو اپناؤ، کیونکہ نبی نے بہت پہلے یہ فرما دیا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ آپ اپنے دلوں کو ٹٹول لو اور جائزہ لے لو کہ اس دل میں کس کی محبت ہے، جواب تمہیں پتا ہے، نبی نے فرما دیا جس کی محبت ہے اسی کے ساتھ رہے گا، اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ معاملہ میں حشر ہوگا۔ اب دلوں کا جائزہ لے لو اور اتنا سن لو کہ اگر دلوں میں دنیا داروں کی محبت ہے، جان سینا اس کی محبت جان سینا، تو جاؤ پھر اسی کے ساتھ جہاں وہ جائے گا، اور اگر تمہارے سینے میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے تو پھر انہیں کے ساتھ رہو گے۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ صرف گانا لگانا نہیں، صرف جھنڈا لگانا نہیں، کنڈا بھر کے بریانی کھا لینا نہیں، محبت کا مطلب یہ ہے ان کی پسند کو پسند بنانا، ان کی ناپسند کو ناپسند بنانا، ان کی تعلیمات پر بالعمل عمل کرنا، ان کے چھوڑے نقوش کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، اور انہوں نے جو ہمیں راستہ دیا ہے اس راستے کو اپنانا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے کہ غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ والوں کے نقوش تمہیں کامیاب کر دیں، ان کے چھوڑے نقوش کو اپناؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سے بات کی ساتھ بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رات بھر عبادت، رات بھر نوافل، رات بھر ذکر اذکار، رات بھر تلاوت قرآن۔
نوافل پڑھ رہے مجھ سے کہا رات میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہوئی 40 برس تک سلسلہ چلتا رہا روز رات روز رات روز رات ایک دن اب آدھی رات بھی اب نہیں ہوئی آدھی رات ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتی موبائل کے سامنے نہیں ہوتی بیانوں کو آئے تو ہو جاتی تقاریب کو آئے تو ہو جاتی جمعے میں بھی دیکھو کیا حالت ہے لوگوں کی سب سے اخیر میں آتے اور کیا کون سے بنا لیے پٹھے خطبہ ثانی اصل ہوتا نہیں آتا وہ سن لیے تو پورا جمعہ ادا ہو جاتا سمجھ رہا کچے والا لگے ہوئے بیان آتے مسجد میں دروازے کے پاس امام صاحب میں رات میں آ گئے معلوم ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے آیا اب لفظ کونسل کرنے آیا ہم تھوڑا خیر دے بلا خیرا تھا کہاں تھا انہوں نے 5 منٹ لیٹ ہونا تو جماعت میں امام صاحب پرسا جتنا کچا ہو سکتا تھا ہر کوئی یہ مثال بنا کہ جو بھی گاچھ گرانا ہے امام پہ گراؤ مسجد پہ گراؤ وہ مثال بولتے نہیں کلیجی میں بولنا رہا وہ تو پھرتا نہ رہے وہ چھاپ کر کے امام کا موسم تھا بس ان کو دباتے رہو ان کو دباتے بدلو اس مزاج کو بدلو اس طریقے کار کو ان کی عزت کرو ان کا احترام کرو مسجدوں میں آؤ وقت پابندی کے ساتھ بیانات سنو تم نہیں آؤ گے تو یہ ائمہ خطبہ مسجد کے گھروں دیوار کو تقریر سنائیں کہ تمہارے لیے ہے تمہاری اصلاح کے لیے ہے تمہاری معلومات کے اضافے کے لیے ہے پتہ نہیں کب کس عنوان پر گفتگو ہو اور تمہاری معلومات میں اضافہ ہو پتہ ہی نہیں آؤ وقت کی پابندی کرو وقت نکالو ذرا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا کہ آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو گئے تو کیا ہو جاتا آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ گئے تو کیا ہو جاتا نقصان تو کچھ نہیں ہوتا فائدہ ہی فائدہ ہوتا سبحان اللہ بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے سمجھ رہے بہرحال مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو مدرسوں سے جڑنے والے بنو پڑھنے والے بنو پڑھانے والے بنو پڑھنے والے بنو پڑھانے والے بنو علماء سے جڑو علماء کے قریب آؤ علماء کی صحبت اختیار کرو انشاءاللہ تم ہر جگہ کامیاب رہو گے انشاءاللہ تم تسلط کے ساتھ اس پورے علاقے میں کام کرو گے اور ڈھیلا پن نہیں آئے گا جب علماء کے قریب آؤ گے ڈھیلا پن کیسا میٹھا میٹھا حق حق کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا حق حق کا مطلب وہاں بھی غیر متعلق سڑے ہوئے لوگوں کی دعوت آگے چلے گئے کھائیے پیلیے نکل لیے ارے کیا جی اس کے پاس گئے ہو بیٹا برا نہیں مان جاتا نہیں گئے تو اللہ رسول برا مان رہے اس کی فکر نہیں ہے اللہ رسول ناراض ہوں گے اس کی فکر نہیں ہے وہ بہاوڑا ناراض ہونے کی فکر ہو رہی ہے پھر یوں بولو نا سن لی شدت کرے شدت شدت نہیں یہ شریعت یہ شریعت سیدہ ام حبیبہ کا نام سنے ہو سرکار کی شریک حیات ہے حضرت ابو سفیان کی شہزادی ہے حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لائے سیدہ ام حبیبہ پہلے ایمان لائے نبی کی سودا بنی جب حضرت ابو سفیان مائل و اسلام ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے کہا مجھے ملاقات کراؤ نبی سے کہا میرے نبی نے جس کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا ہم اس کو واپس نہیں لے جاتے ان کے پاس جاؤ اور پھر وہ تو نبی کی زوجیت میں ہے میں کیوں نہ اس کے پاس چلا جاؤں چنانچہ پتہ اٹھا کر گھر کو پہنچے ابھی گھر کی طرف آ ہی رہے ہیں فرش پہ بستر بچھا ہے سیدہ ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر تہے کر دیا جلدی جلدی بستر تہے کر دیا
اتنی ہی دیر میں ابو سفیان دروازے پر پہنچ گئے. کہا بیٹی ام حبیبہ میں تمہارا باپ ابو سفیان کیا مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں تو دیکھتے ہی پہچان گئی. تو کہا بیٹی جب مہمان آتے ہیں تو بستر بچھایا جاتا ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے پہنچنے سے پہلے تو بستر اٹھا رہی ہے. تو ام حبیبہ نے کہا یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، تم کفر کی ناپاکی میں ہو، میں تمہیں اس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور سنو ابو سفیان، تمہارا ہمارا رشتہ اسی وقت استوار ہوگا جب تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، جب تم میرے نبی کے سچے غلام ہو جاؤ گے. یہ باپ کو جواب ہے ایک بیٹی کا. اب ہے کوئی مائی کا باپ جو اس کو شدت کہہ کر دکھائے؟ میں کہتا ہوں یہ شدت نہیں، یہی شریعت ہے. آپ کو راضی کرنے مت جاؤ، اللہ رسول کو راضی کرو. یہاں پہ ایک وقت کا کھانا ملے گا، یہاں پہ ایک وقت کا کھانا ملے گا، اور اللہ رسول راضی ہو گئے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. وہاں ایسی سروس اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھا ہے کہ ریسپشن کے لیے نہ فون اٹھانا پڑے گا، نہ نو دبانا پڑے گا، نہ سال انٹرکام دکھانا پڑے گا، نہ آرڈر پلیس کرنا پڑے گا، کارڈ دینا پڑے گا، نہ ریٹ دینا پڑے گا، نہ آپ کو جی ایس ٹی اور سروس ٹیکس کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی. صرف دل میں خواہش ہوگی اور نعمت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی. اب عقل مند ہے، پسند تمہاری ہے، کیا ہونا لے لو. The choice is yours. Select what you want. Take what you want. عقل مند کا اشارہ کافی ہے. بہرحال نمازوں کی پابندی رکھیں. غوث پاک تو نوافل پڑھ رہے ہیں رات رات بھر، اور ہم ان کے چاہنے والے فرض بھی نہ پڑھیں تو کیسے چاہنے والے ہیں؟ رات بھر آپ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیے اور ہم بیٹھ کر ایک رکوع نہیں پڑھ رہے تو کیسے چاہنے والے ہوئے؟ غوث پاک نے پوری زندگی نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا اور ہم سنتوں کا مذاق بنانے والے بن رہے ہیں، اور پھر دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ تم خود فیصلہ کر لو. اگر تمہیں سچی محبت ہے تو پھر غوث پاک کو جو پسند ہے تم کو پسند ہونا چاہیے، اور غوث پاک کو جو نہیں پسند ہے وہ تم کو بھی نہیں پسند ہونا چاہیے. یہی سچے غلام اور عاشق کی پہچان ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آئیں گے اور تفصیل سے آپ سے شرط تخاطب حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں تقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات کو، ایسا لفظ کو، ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل دل رجوع و توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی میں تیری بارگاہ میں توبہ و رجوع لاتا ہوں. میری توبہ رجوع قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. مولا کریم اس محفل کے اہتمام و انتظام و انسلام میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. اور فاضل نوجوان عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی محسن رضا صاحب قبلہ اور ان کے تمام رفقا اور بسملی نظام آباد اور جہاں جہاں بھی مولا علماء اہل سنت مساجد و مدارس اسلامیہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، سب کی خدمات کو قبول فرما اور انہیں مزید ترقی و قوت اور طاقت عطا فرما کہ ان کے ذریعے سے مسلک کا کام عام ہو، تام ہو اور سارے گھر گھر میں پیغام حق پہنچے. مولا کریم مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، مشائخین اہل سنت کی حفاظت فرما، اور ہمارے علماء اور مشائخ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کلی تامہ و عاجلہ عطا فرما. حضور
قائد ملت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، حضور محدث کبیر کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، حضور شہباز دکن کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، اور تمام علماء اور مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز کر فرما، اور علماء اہل سنت کو مولا اپنی حفظ و امان عطا فرما، ان کے مقاصد نیک میں ان کو کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرما، مدارس اسلامیہ کو عروج و ترقی عطا فرما، ہمارے مساجد و مدرسوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، مولا کریم اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یہاں کے رہنے والے تمام ایمان والوں کو مولا دونوں فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا، ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بنا مائک کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے تو علیم و خبیر ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔